السلام علیکم دوستو، ہم لوگ جو جا رہے ہیں اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم نئی دہلی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 3 نومبر کو اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں حضرت امیر شریعت حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی طرف سے جمعیت علماء ہند کا پروگرام تھا تحفظ آئین کنونشن کا، جس کے اندر بہت سارے 5 ایسے چیز رکھے گئے تھے جس میں گورنمنٹ سے بتایا گیا کہ یہ 5 چیزوں پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے، جس کو رد و بدل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ 5 چیزیں ہمیں منظور نہیں ہے، اس کے ہم خلاف ہیں، اور اگر یہ چیزیں لاگو کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے، اور یہ آپس میں بھائی چارہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امن و امان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا جو اپنا آئین ہے، جو اپنا شریعہ قانون ہے، جو وقف بورڈ ہے، جو وقف بورڈ میں غریبوں نے لوگوں نے جو اپنی زمین و جائیداد کو وقف کیا ہے، اللہ کے نام پر وقف کیا ہے، اس کو بھی لوگ کیا ہے حرام طریقے سے ہڑپ کر کے حرام کمانا اور حرام کھانا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت امیر شریعت حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیانات بہت تگڑے ہوئے، اور اس پر بہت سارے کیا کہتے ہیں اور بھی دیگر مذاہب کے لوگ اس پر ایکشن لے رہے ہیں، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کیا ہے اب اس طرح کے ریلیاں نکالیں گے۔ تو اس طرح کا فرق پڑا ہے، اتنا زیادہ فرق پڑا ہے اس طرح کے پروگرام سے کہ حکومت کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم کسی طرح کے بھی مسلمانوں کے خلاف قانون نہیں لا سکتے ہیں، اور آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ بھیڑ ہے، اور اس طرح کا اسٹیڈیم ایک ہی نہیں، تقریباً 2 یا 3 اسٹیڈیم پھول تھا، اور اتنے پبلک تو اندر ہیں، اس سے زیادہ پبلک آپ کو باہر تھے، تقریباً 5 لاکھ کا مجمع تھا، صرف اور صرف دہلی اور کچھ یو پی کے کچھ اطراف یو پی کے تھے، باقی تمام انڈیا کے لوگ آئے ہی نہیں تھے۔ اگر انڈیا سے بلایا جاتا پورے انڈیا لیول پہ تو بھی دلی کے اندر ہی جگہ نہیں ملتی، دلی کے اندر چیوٹی کے کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ملتی، اگر پورے انڈیا سے لوگ آ جاتے تو۔ صرف اور صرف یہ بھیڑ تھی، دہلی کے کچھ لوگ آئے تھے، دہلی کے کچھ لوگ میں علاقے میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے سے 2-4 ہی لوگ گئے تھے۔ اب ہمارے علاقے میں تقریباً ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، لیکن کچھ ہی لوگ گئے تھے، 2-4 لوگ۔ اسی طریقے سے ہر جگہ سے کچھ ہی لوگ گئے تھے۔ اسی طریقے سے اگر اندازہ لگایا جائے کچھ لوگ گئے، دلی کے بھی سارے لوگ نہیں گئے، یو پی کے بھی کچھ اطراف سے کچھ ہی لوگ گئے تھے۔ صرف اتنے کچھ لوگ میں اتنے زیادہ بھیڑ اور اتنا زیادہ فرق پڑ گیا سرکار کو اور ادر مذاہب کے لوگوں کو کہ اس کو بھی ریلی نکالنے پر، احتجاج کرنے پر، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سناتن بورڈ بھی بننے گا۔ کسی کا بیان سن رہا تھا میں کہ ایک سناتن بورڈ ہے جو بنے گا، جیسے ہم لوگوں کا مسلم کا وقف بورڈ ہے، تو دوسرے مذاہب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سناتن بورڈ بنائیں گے، اور جتنے زمین وقف بورڈ کے اندر ہے اتنی ہی زمین سناتن بورڈ کے بھی دیا جائے۔ اس طرح کے لوگ یہ ہے ایکشن لے رہے ہیں۔ بھائی مسلمان ہر اعتبار سے مضبوط تھا، مضبوط ہے اور مضبوط رہے گا۔ مسلمان کبھی نہ ڈرا ہے، نہ ڈرے گا، نہ ڈرتا ہے، کبھی نہیں مسلمان ڈرتا ہے۔ مسلمان وہ زندہ قوم ہے جو ہر چیز تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے قرآن و حدیث کے اندر کوئی رد و بدل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر یا صورت پر یا اس کے اخلاق و کردار یا افعال پر کچھ بھی آنچ آئے، یہ چیز کو کبھی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ قانون جو شریعہ قانون ہے، جو قرآن اور حدیث بتلاتا ہے، اس پر عمل کرنے سے اگر کوئی حکومت روکے گا تو مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اس لیے کسی کے کچھ احتجاجات یا کچھ بھی سناتن بورڈ وغیرہ بنائے، اس کی بھی ضرورت ہے بنائے، لیکن مسلمانوں کی جو اپنی حق ہے، جو اپنا وجود ہے، وہ وجود کو مسلمان ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے زیادہ مجمع تھے، اس میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو فقیہ العصر ہیں، جو اتنے بڑے عالم ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں۔ اس کے علاوہ بغل میں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب جو مسلم پرسنل کے بھی ادھیکش ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب وہ بھی تشریف لائے، وہ بھی اس کے بیانات ہی سب کو کیا ہے دل کو سکون پہنچایا۔ اس کے بیان کے لیے ہی اتنے مجمع آئے تھے، اور حضرت فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے بھی بیانات کو سننے کے لیے آئے تھے۔ لیکن دیکھیے کتنی زیادہ بھیڑ ہے، اب ہم لوگ نکل رہے ہیں۔
گھر کے طرف جا رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا مختصراً ویڈیو بنا کر کے کیا اپنے آڈینس کو, اپنے دیگر چاہنے والوں کو دکھا دوں کہ کتنے زیادہ بھیڑ تھے, کیا کیا ہمارے قانون کے اندر, ہمارے شریعت کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ صرف مختصر بھیڑ جہاں میں چل رہا ہوں وہاں کا ہے. اب ہر طرف چاروں طرف روڈ ہے, چاروں طرف کا بھیڑ تو میں کیا ہے کور نہیں کر سکتا ہوں, اور اندر میں بھیڑ جو ابھی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہیں وہ بھیڑ, تمام بھیڑ اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. اس لیے یہ تو تھوڑے سے مان لیجئے جو 100% مسلمان نہیں آئے تھے, صرف اور صرف 5% بھی نہیں 1% مسلمان آئے تھے. 99% مسلمان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا پروگرامز دہلی اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ تو کہہ رہے تھے یہ کہاں کا ویڈیو ہے. جب میں نے اسٹیٹس لگایا, جب میں نے اپنا ویڈیوز کو اپلوڈ کیا انسٹا پہ, فیس بک پہ, تو بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہاں کا پروگرام ہے. دیکھ رہے ادھر حضرت امیر شریعت اس میں تھے, ہم لوگ دوسرے اسٹیڈیم میں تھے. باضابطہ اتنا مزہ آیا, اتنا اچھا لگا, اتنا سکون ملا اس پروگرام میں جا کر کے کہ لگا کہ ہمیں مسلمان بھی, ہم لوگ زندہ قوم ہیں جو ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے آئین اور ہمارے تحفظ کے اوپر اگر کوئی آنچ اٹھائے گا یا کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کی انگلیوں کو کاٹ دیں گے, اس کی آنکھوں کو توڑ دیں گے, پھوڑ دیں گے. لیکن ہم اپنے تحفظ پر, اپنے قانون پر, اپنے قرآن و حدیث پر برداشت نہیں کر سکتے. دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسٹیڈیم ہے, اسی میں حضرت امیر شریعت, یہ بہت بڑا اسٹیڈیم ہے. ہم لوگ دوسرے اسٹیڈیم میں تھے, وہ تھوڑا سا چھوٹا اسٹیڈیم ہے. اور اس طرح کے دیکھیے پارک, بہت بڑی پارک ہے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم.